الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو، اس دین کو، اس نظام حق کو کس چیز سے مثال دی ہے، جس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین سے گہری جڑی ہوئی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، آج جماعت اسلامی جو 83 سال سے ایک عظیم جد و جہد کر رہی ہے، اس کے بانی، اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد، اسلامی نشاط ثانیہ کے قائد، اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں، نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا، اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں اس نے کام شروع کیا۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا، دین کا یہ فہم دیا، یہ اسی کی عطا ہے، ہم کس قابل ہے، اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا، اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانگتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہ تحریک اس زمین پر جو لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے ظام میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ تحریک بندگان خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے، جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں، جابروں، طاقتوروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے، سمع و اطاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے، اور یہی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہجوم تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا۔ پہلے لوگوں کو چنو، ان تک بات کو پہنچاؤ، ذہنوں کی آبیاری کرو، پھر انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں، فردن فردن بھی اصلاح ہو، معاشرے میں بھی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جد و جہد تیز تر کی جائے۔ ایک مکمل لائحہ عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا۔ جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی مسلکی گروہ کا نام نہیں ہے،
کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے، اور دین ایک نظام کا نام ہے. دین ترجیحات طے کرتا ہے. دین انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے. دین لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے. دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے. دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نوازتا ہے، اور دین پوری مملکتوں اور نظاموں کو نظاموں سے تبدیل کر کے اللہ کی حکم کی بالادستی کا سسٹم لا کر انسانیت کو فلاح پہنچانے کا نظام دیتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم کسی مسلکی اور کسی فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر قائم کی جانے والی جماعتوں کی طرح ہیں، تو جماعت اسلامی ایسی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے. ہم دینی تحریک ہیں اور اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. ہم سیاسی جماعت ہیں، لیکن ان جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو جماعتیں خاندان پر چلتی ہیں، وراثت پہ چلتی ہیں، وصیت پہ چلتی ہیں. وہ جمہوریت پہ نہیں، بلکہ چند لوگوں، چند الیکٹیبل، چند سرمایہ داروں، چند جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ، لوکل اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھ کر چڑھنے والے لوگوں پر چلتی ہیں. جماعت اسلامی ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، تو ہم اس کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں. حق کو بیان کرتے ہیں، ہم کاٹتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں لوگوں کو. ہم تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اپنے حقوق کو کسی قوم پرستی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تجربات ہو چکے ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں، عوام تقسیم ہوتے ہیں. اب عوام منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ان ظالموں کو ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب لوگ مطمئن ہو کر، یکسو ہو کر، جو ساتھ چلے اس کا بھی بھلا، جو نہیں چلے گا کچھ دنوں کے بعد اسے انشاءاللہ چلنا پڑے گا. کوئی چوائس نہیں ہے اس پاکستان کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ. اور دیکھیں یہ جو جد و جہد ہے نا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج نعرہ لگائیں گے کل پیچھے. یہ ہماری تحریک ایک بڑی تحریک ہے، ہمہ جہتی تحریک ہے. اس کی بنیاد علم پر ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی بنیاد کردار پر ہے، اس کی بنیاد اخلاق پر ہے، اس کی بنیاد مزاحمت پر ہے، اس کی بنیاد قربانیوں پر ہے، ایثار پر ہے. ان تمام صفات سے بھی متصف ہونا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ بس نعرہ لگے گا اور لوگ پیچھے چلیں گے. تو اس لیے ایک ہمہ جہتی ہمیں ایک ورکنگ کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب تک جو ہوا ہے وہ بہترین ہوا ہے. اب اس بہترین کو ضائع نہیں ہونے دیں، اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. کرپشن، لوٹ مار کھائے جاؤ. 9000 میگا واٹ بجلی موجود ہے، اس کے پیسے دے رہی ہے قوم، اور بجلی کنزیوم بھی نہیں کر رہی ہے. مزید پیسے بڑھاؤ. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز کرو. آئی ایم ایف بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کرتا. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ کیوں ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں پوچھتا کہ انہوں نے کہاں سے زمینیں حاصل کی تھیں. انگریزوں کی غلامی کر کے، غداریاں کر کے قبضہ کرنے والے جاگیردار اور ان کے خاندان آج بھی مسلط ہیں. ان پہ ٹیکس لگانے کی بات، میں عام کسان کی بات نہیں کر رہا. کسان کو ہم تحریک چلائیں گے، تحریک. ہم عوام کی ترجمانی کریں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عوام کی آواز بنیں گے، اور ہمارا پورا ملک ہمارا حلقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. حلقہ بندیوں کی سیاست کو خیر بات کیجئے اور پورے ملک کو حلقہ بنائیے. پھر انتخاب بھی آپ کا ہوگا، انقلاب بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تو چند لوگوں کا نظام ہے جو پورے پاکستان پر موجود ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اس تحریک کو لے کر آگے چلنا ہوگا. ہم ان بنیادوں پر اپنی تحریک لے کر چلیں گے جو عوام کے دلوں کی ترجمانی کرنے والی. ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے. جب آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، جب آپ کی کمیونیکیشن بڑھے گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے آپ چیزیں درست ہوں گی. ہم تو پاکستان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کسی کا نہیں ہے، نہ جاگیردار کا ہے، نہ جرنیل کا، نہ بیوروکریٹ کا. پاکستان ہمارا ہے.
پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے، قائد اعظم کا ہے، جن کی قیادت میں جب ٹرینیں یہاں پر لاہور پہنچی تھی مشرقی پنجاب سے تو بعض ٹرینوں میں تو شاید کوئی بھی نہیں بچا تھا، سب کٹ گئے تھے۔ ان ماؤں بہنوں کا ہے جنہوں نے اندھی کنوؤں میں چھلانگ لگائی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ان ظالموں کے ہاتھ میں اس پاکستان کو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے ہمارا پاکستان ہے، ہم اس پاکستان کا تحفظ کریں گے اور اس کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اس شکنجے سے نکالنے کے لیے اس بڑی تحریک کا ہمیں حصہ بننا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میں نے اس لیے اس تمام حالات کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ کوئی کنفیوژن کسی کے پاس نہ رہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ تصادم ہے، لیکن حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر جدوجہد کریں گے۔ اور ہم سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی مزاحمت ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی منہ کی کھائے گا، جماعت اسلامی کے قدم کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام کارکنوں سے، اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواتین کا ونگ بہت اسٹرانگ ونگ ہے، میں اپنی یوتھ سے، اپنی برادر تنظیمات سے، کہ ایک منظم جدوجہد اور ایثار اور قربانی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دولت کا جمع کرنا، مشکل حالات ہیں، معاشی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، اس کے لیے خواب دیکھنا، اپنے کیریئر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل کیریئر ہمارا آخرت ہے۔ جب نظام ظلم اور فساد کا نظام ہو تو آپ کی ترجیحات بھی طے ہونی چاہیے کہ کون سی آپ کی ترجیح اول ہے اور کون سی ترجیح دوم، کون سی ترجیح سوم۔ اسلامی تحریکوں کا کام ایثار اور قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کم تر پر قناعت کیجئے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کیجئے، جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری تحریک ہے، یہی سبق ہم نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت سے سکھایا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم عمومی الفاظ کہتے ہیں سیکولرزم، لبرلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کا بندہ بناتا ہے، یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے، یہ اس میں آپ کو پھنساتا ہے، یہ اسی کا آپ کو ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے، اور آپ پھر اپنی ترجیحات اسی نظام کو بناتے ہیں اور خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ میں درس قرآن تو کرتا ہوں نا، بڑے وی آئی پی قسم کے درس قرآن کرتا ہوں، پوری زندگی اس نظام کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ایک دو کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کو اپنی پوری روح کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دین ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ جس بنیاد پر ہماری تحریک بنی وہ فروعیات نہیں تھیں، وہ ٹوپی داڑھی کی پیمائش، ٹخنوں میں پائچوں کی اونچائی، یہ بنیاد نہیں تھی، اور نہ ہم کسی کی نفی کرتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ جب ظلم اور فساد کا نظام ہو تو ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی۔ چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بڑی چیزوں سے لوگوں کو نہ ہٹائیں، چھوٹی باتوں کی بحثوں میں نہ پڑیں، بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دین بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس لیے جو چیز ہماری دین میں، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں کتنا واضح پیغام، جو بانی تحریک ہو، جو لٹریچر جس کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہوں، جس کی بنیاد پر یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہو، وہ فرد، وہ بڑا انسان بھی کہتا ہو کہ میری فقہی رائے موجود ہے، لیکن میں اپنی جماعت کو بھی پابند نہیں کرتا کہ میری فقہی رائے کی وہ تابعداری کرے۔ مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہیں کرو، جو تابعداری کرنی ہے، جو اطاعت ہے، جو سماع ہے، وہ تو اقامت دین پر ہے، اس نظام کے خلاف جدوجہد پر ہے۔ بڑی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر لیں، اس نظام کا حصہ بن جائیں، چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے جو فقہی تنوع موجود ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کو، اس ورائٹی کو، اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کسی کی نفی کیے بغیر ہر فقہی رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جرت بھی پیدا کریں۔ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اپنے جماعت کے ہر ذمہ دار اور اپنے ہر کارکن سے کہنا چاہتا ہوں، یقین کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ایک گھر کا نظام چلانے کی، اپنی ذات کا کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔
اس تحریک نے یہ جرت طاقت دے دی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے کام ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں. اس طاقت کے نتیجے میں اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میں سمجھوں میری تقریر, میں بات کر رہا ہوں تو میری بات, میں لڑ رہا ہوں تو میں لڑ رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں. میں کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف گفتگو کے لیے میں استعمال کیجئے, اس میں کو دل سے نکال دیجئے. سب کو اس تحریک کے نظم و ضبط میں چلنا پڑے گا, کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں, امیر جماعت سمیت سب کو جماعت کے ساتھ چلنا پڑے گا. انشاءاللہ یہ جماعت پھر کوئی اس کو نہیں دبا سکتا, کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا. اور ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ان کی گریونسز کو دور کریں, جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں. اور پھر ابھی تو بہت معاشرے کے لوگ موجود, اچھے بھلے لوگ موجود ہیں. اگر کچھ لوگ کچھ خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خوبی میں بھی ہوتے ہیں, کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھی چیزوں کو تلاش کر کے قوت بنے. میں پاکستان کے سارے یوتھ, پاکستان کے سب لوگوں سے کہتا ہوں, سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی میں نہیں آ سکتے. آج جو آنا چاہتا ہے آج جماعت اسلامی میں شریک ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آئیں گے تو کام بھی کریں گے. اور ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, کسی نہ کسی طور پر آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم راستے بند کرتے ہیں, سب آئیں گے. اور اگر کوئی کچا پکا ہے وہ بھی آئے گا, ہم بھی تو کچے پکے ہی ہیں. ہم کون سے اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زہد اور تقوی کی میراث پالی ہے ہم نے, اور ایک وہ معراج پالی ہے؟ نہیں. تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. نوجوانوں میں رابطہ کیجئے. تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. طبقاتی نظام تعلیم ہے, لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے. طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے, اس پر بھی اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا, اور ہم اپنے طور پر بھی کریں گے. یہ بنو قابل پروگرام ہم اب شروع کر چکے ہیں پورے ملک میں, اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند برس میں 10 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت پڑھائے گی انشاءاللہ. سب تیاری کریں, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ, اور ایک بڑی تحریک بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دینے والا. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو ہمارا دست و بازو, تو ہماری استعانت کر, تمہارا ہاتھ بن جا, تو ہمیں تھام لے. ہم کمزور ہیں, تو ہماری طاقت بن جا. بس ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں.